الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ مجھے موضوع بتا دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے غسل کا طریقہ سیکھ لے اور اپنے وضو کا طریقہ سیکھ لے تو آگے کی منزل خود بخود آسان ہو جائے گی۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں وضو کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہو۔ یا تو دین سے بے رغبتی، علماء سے بے توجہی، دینیات سے دوری اور مساجد اور مدارس سے ناطہ نہ رکھنا اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جب ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اس کا صاف ہو جاتا ہے، اس کا باطن طہارت حاصل کر لیتا ہے شرک کی غلاظت سے، معبودان باطلہ کی پرستش سے، اور وہ اللہ کا ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری اعضاء کی بھی صفائی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے بہت محبوب ہیں ان میں سے توبہ کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہم سے ہی ہوگا، فرشتوں سے نہیں ہو سکتا ہے، اور بہترین خطا کار، بہترین گنہگار آدمی وہ ہے کہ گناہ کر لے لیکن جیسے ہی ہوش میں آئے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دے اور اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھائے کہ مولا کریم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک و مولا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس سے بہترین خطا کار کوئی بھی آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ ہونا لازمی ہے لیکن گناہ ہونے کے بعد اس پر مصر نہیں رہنا چاہیے، ڈھیٹ نہیں بننا چاہیے۔ گناہ ہو جانے کے بعد جیسے ہی ہم کو یاد آئے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یحب المتطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والے، پاک اور صاف رہنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ظاہری اعضاء، ہمارا ظاہری جسم، یہ جب ہم طہارت حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو صحیح سے استنجا نہیں کرتا ہے، ناپاکی کے عالم میں رہتا ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ناپاکی کے عالم میں نہ رہے، اور جیسے ہی ناپاک ہو وہ فوراً طہارت حاصل کرے، غسل کرے، وضو کرے، اور اس کے بعد پاک اور صاف ہو کر کے رہے۔ اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور کب اسے جام موت پینا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، یہ کسی بھی مسلمان کو یا اس دنیا میں رہنے والے کسی انسان کو پتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں پاک اور صاف رہنا چاہیے، ہمیشہ طہارت حاصل کرنا چاہیے، اور جب یہ طہارت ہم حاصل کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب
کھڑاؤں کی آواز کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنت میں محسوس کیا تو کہا بلال تمہارا عمل کیا ہے، تم کرتے کیا ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو میں نے جنت میں سنا ہے؟ ہاں میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ضرور ہے کہ میرا وضو جیسے ٹوٹتا ہے، میں جیسے ہی ناپاک ہوتا ہوں فوراً میں طہارت حاصل کر لیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا یہ طہارت، یہ پاکی اور صفائی، یہ نظافت، یہ نفاست ہمیں جنت میں داخل کرتی ہے۔ دوسرا ہے فائدہ، جب ہم باوضو رہتے ہیں، جب ہم پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لیے اعضائے وضو کو دھلتے ہیں تو کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی پہچان، ایک مصلی کی پہچان، ایک نماز پڑھنے والے کی پہچان اعضائے وضو سے ہوگی۔ یہ جو پیشانی پہ آپ کے تھپا پڑتا ہے اور یہ جو اعضائے وضو ہے بار بار دھلنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر نماز کو ترک نہیں کرتا تھا اور وضو بنا کر کے وہ نماز کو ادا کیا کرتا تھا۔ تو اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہ میدان محشر میں جہاں سارے لوگ موجود ہوں گے وہاں ہماری پہچان یہ ہوگی کہ ہم جن اعضاء کو دھلتے ہیں وضو بناتے ہیں وہ کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اس سے بڑا فائدہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور تیسری بات، ایک آدمی جب قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آدمی کے مرنے کے فوراً بعد شروع کر دی جاتی ہے، یعنی قبر کی دنیا میں جیسے داخل ہوا اس آدمی کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو طہارت نہیں حاصل کرتا ہے، جو استنجا نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص استنجا نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جا رہا ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جائے۔ تو تینوں مرحلوں میں آدمی مرنے کے بعد فوراً عذاب پاتا ہے، اور آدمی میدان محشر میں اپنے وضو کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ اعضائے وضو ہی نہیں چمکیں گے بلکہ جنت کی سرٹیفکیٹ ایسے آدمی کو ملے گی۔ تو ہم اور آپ ایک مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور باوضو وہی شخص رہ پائے گا جسے مسجد کا دروازہ نظر آتا ہو، جو نماز پڑھنے کی اپنے رب سے توفیق مانگتا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو 40 دن تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آزادی کا پروانہ عطا کر دے اور اس آدمی کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ طہارت، پاکی، صفائی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ جیسے ہم ناپاک ہو فوراً ہم اپنے آپ کو پاکی اور صفائی کی طرف لے جائیں۔ اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں، اور اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو آپ وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ بننے کی کوشش کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن جب ناپاک ہوتا ہے، آپ جنبی ہو گئے تو آپ کو غسل کرنا ہے۔ جنبی کا مطلب میاں بیوی آپس میں مل گئے، یا کوئی آدمی بالغ ہے اور اس سے احتلام ہو گیا، اب اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ کوئی عورت ہے پیریڈ سے ہے، اب وہ جو پاک اور صاف ہوئی پیریڈ سے تو غسل واجب ہو گیا۔ ایک عورت نفاس کی مدت سے گزر رہی تھی، ولادت کے بعد بچے کے جو خون آتا ہے عورت کے رحم سے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اب وہ 30 دن یا 40 دن کے بعد جب پاک اور صاف ہو گئی اس کے اوپر غسل واجب ہو۔
تو اب جب غسل واجب ہو گیا تو آپ کو غسل کرنا ہے، اور غسل کیسے کرنا ہے؟ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ کو غسل کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ غسل کرنے جا رہے ہیں، آپ کیسے غسل کرو گے؟ شریعت نے غسل کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ اگر میں پوچھوں کسی کو کھڑا کر کے کہ آپ غسل کا طریقہ بتاؤ تو شاید بہت سارے لوگ غسل کا طریقہ نہ بتا پائیں۔ میں آپ کو بغیر آپ سے پوچھے ہوئے، بغیر آپ کو کھڑا کیے ہوئے، میں آپ کو غسل کا طریقہ صاف صاف لفظوں میں بیان کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام اسی پر کامیابی کی ضمانت ہے کہ آپ اپنی بنیادی اور بیسک چیزوں کو جان لیں۔ آپ غسل کرنے جا رہے ہیں، آپ غسل کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس بالٹی ہے، ٹوٹی نہیں لگی ہے، تو آپ پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے پانی کو نکالیں گے اور اپنے دونوں ہاتھ کو دھل لیں گے، صاف کر لیں گے، تاکہ گندگی اور نجاست کے لگنے کا امکان نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ رات میں سو گئے ہیں گندگی کے عالم میں، نجاست کے عالم میں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہاتھ کہاں کہاں آپ کی جسم کے اوپر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس گندگی کو بھی ٹچ کیا ہو، آپ نے اپنی شرمگاہ کو بھی ٹچ کیا ہو، اور اسی طریقے سے آپ اس گناہ سے مرتکب ہو جائے اور آپ پاکی اور صفائی حاصل کرنے میں ناکامی کا ثبوت آپ کے ہاتھ لگے، تو آپ کو پہلے اپنے ہاتھ کو دھل لینا ہے۔ ہاتھ کو دھلنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ کو داخل کریں گے پانی کے اندر، بالٹی کے اندر، اور اگر ٹوٹی اور شاور کا انتظام ہے تو ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں اس دور میں، ٹوٹی اور شاور کا اگر انتظام ہے تو پھر ہاتھ چاہے آپ دھلیں یا نہ دھلیں، لیکن گندگی بہرحال آپ کو صاف کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی طریقہ میت کے نہلانے کا بھی ہے۔ عموماً ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی جانکار آدمی آئے، وہ بتلائے کہ میت کو نہلانے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ اپنے غسل کا طریقہ جانیں گے تو میت کا وہی طریقہ ہے غسل دینے کا جو آپ کا طریقہ ہے، جو زندہ آدمی کا وہی مردے آدمی کا ہے۔ تو آپ اب غسل کرنے جا رہے ہیں، اب آپ غسل کریں گے، پہلے آپ اپنی گندگی کو صاف کریں گے، جہاں جہاں آپ کو اندیشہ ہو کہ گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس گندگی کو پانی ڈال کر کے خوب صاف کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب گندگی میرے جسم کے اوپر باقی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ وضو بنانا شروع کریں۔ آپ وضو بنائیں گے، آپ پہلے اپنے دونوں ہتھیلی کو دھلیں گے یہاں تک 3 مرتبہ، یاد رہے 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے ہم کو اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں، صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی پریشان حال آدمی جس کا دماغ صحیح نہ ہو وہی آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ دھل سکتا ہے، باقی صحیح اور سالم دماغ والا آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھل سکتا ہے۔ تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھلیں۔ اور آج کل تو لوگ روٹی پہ جب پہنچتے ہیں وضو کھانے پہ تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹی کو کھولے ہوئے ہیں، کتنی بار ہم نے دھلا، یہ آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگا، اس لیے کہ پانی ہمارے یہاں میسر ہے۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی خریدنا پڑتا ہے، جہاں پانی بمشکل میسر ہوتا ہے، تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ آپ کو اپنی ہتھیلی کو نہیں دھلنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی ہتھیلی کو دھل لیا، اب 3 مرتبہ آپ اپنے منہ کے اندر پانی کو ڈالیں گے اور کلی کریں گے۔ 3 مرتبہ پانی داخل کیجیے اور کلی کیجیے، پھر 3 مرتبہ آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے اور پھر ناک کو جھاڑیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کلی بھی
साथ में आधा पानी मुंह के अंदर ले जाएं और बकिया पानी नाक के अंदर भी चढ़ा सकते हैं। ये शरीयत की तरफ से इजाजत है, लेकिन वो आपकी हालत के ऊपर मौकूफ है कि आपके ऊपर गर्दो गुबार का या मौसम का कितना असर है, या आपकी निजाफत और निफासत का ये ऊपर पहुंच करके ये असर डालता है। तो 3 मरतबा आप कुल्ली करेंगे, 3 मरतबा नाक में पानी दाखिल करेंगे और नाक से उस पानी को झाड़ेंगे। अब इस मरहले से आप पारी होंगे, उसके बाद 3 मरतबा आपको चेहरा धोना है। चेहरा आपका आप अपनी पेशानी से लेकर के अपने कान की लौ से अंदर, ये दाढ़ी और कान के लौ के बीच की जो जगह है, ये भी चेहरे के अंदर दाखिल है, ये भीगना चाहिए। 3 मरतबा आप हिलाल भी करें ताकि पानी पहुंच जाए और आपके बाल भी साफ सुथरे हो जाए। अब इसके बाद आपने 3 मरतबा चेहरा धो लिया। अब उसके बाद आपको अपने दाएं हाथ को धोना है। हर काम पहले दाएं तरफ से करते थे। अगर आप अपना कपड़ा पहनते तो पहले दाएं हाथ को डालते, यानी हर काम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाएं तरफ से शुरू करते थे। यही सुन्नत का तरीका है और यही हमारा भी अमल होना चाहिए कि हम पहले दाएं से हर काम को शुरू करें। आप अपने हाथ को धोएंगे किहुनी समय, ये किहुनी है, ये किहुनी भीगनी चाहिए, याद रहे, ये किहुनी भीग जानी चाहिए। 3 मरतबा आपने अपने हाथ को धोना, फिर बाएं हाथ को आप धोएंगे। अब उसके बाद आप अपने सर का मसह करेंगे। सर के मसह में अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं प्रैक्टिकली उसको बता रहा हूं सर का मसह कैसे करना है। सर के मसह में आप अपनी इस उंगली को मिलाएंगे और उंगली पानी लिया आपने और पानी लेने के बाद आपने मिलाया। अब आप अपनी पेशानी से शुरू करेंगे और इसको ले जाएंगे गुद्दी तक, जहां तक गुद्दी है, ये गुद्दी तक, पीछे तक, इला कफाहो का लफ्ज आता है, गुद्दी तक। अब गुद्दी तक लेके गए, फिर गुद्दी से फिर आप वापस उसको निकल लाएंगे आगे तक। अब सर का मसह हो गया। सर के मसह में भी बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे फेरते रहते हैं हाथ को, ऐसा नहीं करना है, बल्कि एक ही मरतबा सर का मसह है और वो भी आगे से आप शुरू करेंगे पीछे तक और पीछे से फिर आगे तक, बस सर का मसह हो गया। अब कान के मसह की बारी आती है। कान के मसह का तरीका भी लोग अमूमी तौर पर नहीं जानते हैं। कान का मसह करना हुआ तो आपने पानी लिया, और अगर आपने नया पानी नहीं लिया तो कोई हरज की बात नहीं है। जो हाथ में पानी लगा था आपने उसी से मसह किया। मैं कान के अंदर उंगली को डाल करके बता रहा हूं। आप अपनी शहादत की उंगली को कान के अंदर दाखिल कीजिए और कान के अंदर दाखिल करके आप ऐसे घुमाएंगे। ये ऐसे घुमाते हुए आप अंदर से इसको लेके आएंगे, फिर पीछे से अपना अंगूठे को आपको लगाना है। आपके कान का मसह मुकम्मल हो गया। यही शरीयत का तरीका है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के वजू का तरीका है। आप सल्लल्लाहु कान का मसह इसी तरह से किया करते थे और सर का मसह आपने इसी तरीके से किया है। इसके बाद में आप अपने पैर को धुलेंगे अपने टखने समेत। ये जो उभरी हुई हड्डी है ये टखना है और इसको आपको धुलना है यहां तक कि टखना भीग जाए। 3 मरतबा दाएं पैर को और 3 मरतबा बाएं पैर को। अब आपका वजू मुकम्मल हो गया, लेकिन चूंकि आप गुस्ल करने जा रहे हैं तो गुस्ल करते वक्त आपको सर का मसह नहीं करना है। ये शरीयत इस्लामिया ने रुख्सत दे रखी है, छूट दे रखी है, क्योंकि आपको गुस्ल करना है और गुस्ल में सर का मसह नहीं है। तो आपने वजू कर लिया। वजू करने के बाद अब आप अपने सर के ऊपर 3 बार पानी डालेंगे, दाएं तरफ बाएं तरफ। अब आप जैसे चाहे वैसे नहाएं, साबुन लगाएं और इसी तरीके से शैम्पू लगाएं, जिस तरीके से आप चाहे गुस्ल करें, यहां तक कि आपको इत्मीनान हो जाए कि आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया है, आप पाक और साफ हो गए। लेकिन उमूमी तौर पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 3 साढ़े 3 लीटर पानी से ज्यादा या किलो पानी से ज्यादा
آپ वसल्लम استعمال نہیں کیا کرتے تھے عام حالات میں، لیکن ضرورت ہے آپ کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اطمینان ہو جائے لیکن اس اطمینان میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا ہے. اب یہی طریقہ وضو کا آپ کا سیل جب آپ نماز کے لیے وضو کریں گے وہ طریقہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک مومن آدمی جب وضو کرتا ہے اور وضو کرتے وقت اسے صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. وہ وضو کرنے جا رہا تھا تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. نماز کے لیے آپ وضو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں کہنا ہے، صرف بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے. اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ ویسے ہی وضو کریں گے جیسے میں نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب وضو کر لیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں اگر کوئی گناہ کیا ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے درمیان اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جو گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ آپ کے اس ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ کی آنکھ سے ہو گیا ہے، آپ کے منہ سے ہو گیا ہے، آپ کی ناک سے ہو گیا ہے، آپ کے کان سے ہو گیا ہے، آپ کے پیر سے ہو گیا ہے، تو جب آپ اس پر پانی ڈالتے ہیں تو اس پانی کے قطرے کے ساتھ جیسے پانی گرتا ہے ایسے آپ کے گناہ زمین پر گر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہ سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. یہ وضو کا بہت بڑا فائدہ ہے. ہمیں اسی ہاتھ سے کسی کو انگلی اٹھا کر کے آپ نے اپنے کان سے، آج کل سب کے پاس موبائل ہے، کان میں لگا کر کے گھر والوں سے بچتے ہوئے بیوی بچوں سے آپ نے کوئی غلط چیز سنی، آپ نے وضو بنایا، کان کا مسح کیا، مسئلہ آپ کا صاف ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو بنانے کی وجہ سے ایک بندے کو گناہ سے پاک اور صاف کر دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو بہت اچھی نیند آتی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خطبے میں بہت اچھی نیند آتی ہے، مسجد میں پہنچ جاؤ تو نیند ہی نیند آتی ہے. آپ نے جو وضو بنایا تھا اسی کی برکت ہے کہ آپ کا ٹینشن ختم ہو گیا. آپ نے جو وضو بنایا تھا اللہ کا نام لے کر کے اپنے اعضائے وضو کو دھونا تھا یا سر کا مسح کیا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر وہ اطمینان و سکون بھر دیتا ہے کہ وہ اطمینان و سکون آپ کے گھر پر، آپ کے بیڈ پر اور آپ کے اس بہترین بستر پر نہیں مل سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے گھر میں مل سکتا ہے. آپ جب سر کا مسح کرتے ہیں تو جانتے ہیں اگر اعضائے وضو کرتے وقت دھلنے سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں ہوتی ہیں، جو گناہوں سے لبریز ہمارا دماغ ہوتا ہے، جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے ہمارے دماغ کو خالی کر دیتا ہے، یکسو کر دیتا ہے. اور جب دماغ ٹینشن فری ہوا تو آپ کو کلونا زکام نہیں کھانا ہے، آپ کو کلونا فٹ نہیں لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے اطمینان و سکون کر دیا. اب آپ مسجد میں ویڈیو بتے ہوئے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ نے 2.5 mg کا نہیں کھایا بلکہ پورے 5 mg کا کلونا زکام کھا کر کے بیٹھے. یہ اطمینان و سکون ہے وضو بنانے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے وضو بنایا ہے، وضو بنا کر کے آپ ابھی فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو جانتے ہیں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ کوئی لڑکا ہے جو کھڑے ہو کر کے بتا سکتا ہے؟ کوئی بچہ جو یہاں پڑھتا ہو چھوٹا وہ کھڑے ہو کر کے وضو کے بعد کی دعا بتا دے. علیہ منکم ولد رشید. کوئی بھی لڑکا جو 15 سال سے کم کا ہو
وہ وضو کے بعد کی دعا بتانا. من المتطہرین. چلیے ایک لڑکے نے سنایا صرف ہم وضو بنا کر کے نماز پڑھ لینے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. آپ گھروں پر اپنی اولاد کو کچھ سکھلائیں. صرف ماسٹر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, گرو صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی. یہ وہ دولت ہے جس دولت کی وجہ سے جنت میں آپ کا سرمایہ بنے گا. جب آپ اپنے بچے کو وضو کے بعد کی دعا سکھلائیں گے, وضو کرنے کا طریقہ سکھلائیں گے, ساتھ میں انگلی پکڑ کر کے مسجد میں لے کر کے آئیں گے, تو جانتے ہیں وہی لڑکا پھر بڑا ہو کر کے جب نماز پڑھے گا تو اس کے نماز کی برکت سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اس کے والد کو ملے گا. اور جب ہم یہی نہیں سکھلائیں گے کہ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا. اور وہی آیت کریمہ یاد آ جائے. کیوں باپ اپنی اولاد سے؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کو صحیح راستہ نہیں دکھلایا. ضرورت ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں, اور اپنی اولاد کو جو بیسک تعلیم ہے, جو بنیادی تعلیم ہے شریعت کی, جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور معبود برحق کو پہچاننا کیسے جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, یہ تمام چیزیں اپنے بچوں پر آپ کو نگاہ رکھنی چاہیے. تو جب ہم نے وضو بنا لیا اور وضو کے بعد کی دعا اس بچے نے بتلایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جانتے ہیں کیا آپ نے کہا؟ آپ نے کہا, اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں, وہی معبود حقیقی ہے. اور ہم یہ کہہ کر کے توحید کی سب سے بڑی دولت اپنی زبان سے اقرار کر کے اور وضو بنا کر کے اپنے عمل سے اور اپنے دل سے تصدیق کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یہ جملہ وہ ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی. یہ جملہ وہ ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ دنیا کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بھاری پڑ جائے گا. اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آدمی کو جنت ملے گی. اور کوئی یہی دعا پڑھ کر کے اگر انتقال کر گیا تو گویا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اور جس کا بھی انتقال کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو گیا وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس دعا کو ہم ہمیشہ وضو بنائیں اور وضو بنانے کے بعد پڑھیں. اب جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو سزا کیا ملا؟ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں حتی یخرج نقیا من الذنوب. اب آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا, اور آدمی گناہوں سے پاک اور صاف نشچت نہیں ہوا. جیسے ہی آگے بڑھا اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. سب کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مسجد کی طرف جھانکتا ہی نہیں, اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دیا ہے کہ وہ مسجد کی طرف آئے, یا اہل مسجد سے وہ محبت کر سکے. اہل مسجد سے, نمازیوں سے محبت وہی کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا. ایک عالم سے محبت وہ کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا دین کو سمجھنے کی. اور جو آدمی دین کو پسے کچھ ڈال دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علماء کی صحبت بھی نصیب نہیں کرتا ہے. اور ایک آدمی اسی عالم اور علماء کی صحبت کی وجہ سے, ایک نمازی کی صحبت کی وجہ سے کل جنت میں چلا جائے گا. ہم کہیں گے کہ اللہ میرے ساتھ فلاں آدمی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, وہ آج نہیں ہے. فلاں جگہ میں جاتا تھا تو وہ نماز میں ملتا تھا, آج وہ نہیں ہے جنت میں.
اللہ تعالیٰ اس مومن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کی گواہی کی وجہ سے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپس میں نماز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار دکھائی دے دیتے ہیں، وہ جنت میں کہے گا اللہ فلاں آدمی ہمارے گاؤں کا نہیں ہے، یا فلاں آدمی ہمارے رشتے داری کا نہیں ہے، فلاں آدمی ہماری جان پہچان کا نہیں ہے۔ تو آپ نے جو وضو بنایا تھا، جو نماز پڑھی تھی اس کے ساتھ، اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ وضو بنا کے فارغ ہوئے، آپ نے کہا اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور اے اللہ تو مجھے پاک اور صاف رہنے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ جب آپ نے یہ کہا تو آپ جانتے ہیں آپ کو کون سا انعام ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ ابھی آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، ابھی آپ نے رکوع نہیں کیا ہے، ابھی آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر نہیں کہا ہے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، ابھی آپ نے صرف مؤذن کی اذان سنی ہے اور آپ نے وضو بنایا ہے۔ آپ کے لیے فتحت لہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے۔ ایک مومن کا استقبال اللہ تعالیٰ جنت میں جنت کے دروازوں کو کھول کر کے ایسے ہی کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کے ہاں آپ کو جانا ہو اور اس کو خبر لگ جائے کہ فلاں رشتے دار ہمارے آ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بہترین انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف آنے والے اس مصلی کے لیے، اس نمازی کے لیے جو ابھی وضو بنایا ہے، ارادہ کیا ہے اپنے گھر سے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہہ کر کے فارغ ہوا ہے، ارادہ بنایا ہے کہ مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں کو اس کے استقبال میں کھول دیا ہے کہ میرا فلاں بندہ میرے گھر میں جا رہا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلنے چاہیے، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑا احسان اور کیا ہونا چاہیے ایک مومن پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں وہ ابھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ابھی صرف وضو بنایا ہے اور جنت کے سارے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پہلا عمل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ گناہ سے اس کو پاک اور صاف کر دیا۔ آپ نے عشاء میں وضو بنایا، فجر میں پھر وضو بنائیں گے، عشاء اور فجر کے بیچ میں جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آپ نے فجر سے ظہر تک میں جو کام کیا، جو گناہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وضو بنانے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو ہمارے اوپر اور پیارے نبی علیہ السلام کے ہر ایک امتی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ صرف ارادہ کرنے سے اور صرف ایک عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دیتا ہے۔ اب آپ وضو بنا کر کے فارغ ہوئے ہیں، اب آپ غسل کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے جب غسل مکمل کیا ہے تو آپ غسل کرنے کے بعد ایک مسئلہ اور یہاں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے غسل کرتے وقت جو وضو بنایا تھا، کیا اس وضو سے آپ پھر مسجد میں جو اذان ہوئی ہے عشاء کی، ابھی آپ نے غسل کیا ہے پھر اذان ہو رہی ہے، تو کیا پھر دوبارہ آپ کو وضو بنانا پڑے گا؟ نہیں بنانا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ نہاتے وقت اگر آپ نے اپنے ننگے ہاتھ سے اپنی ننگی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کیا ہے، وضو بنانے کے بعد، غسل میں وضو بنانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھوا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے ٹچ نہیں کیا ہے تو آپ نے جو وضو بنایا تھا اسی وضو سے آپ پھر آنے والی نماز کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جانتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو کہتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ ایک انسان کی دعا پانے میں بہت مشکل لگتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ناچاٹی ہو آدمی آپ کو دعا نہ دے،
لیکن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ یہ آدمی جو انتظار میں بیٹھا ہے اس کو تو بخش دے، اس کے اوپر تو رحم کا معاملہ کرنا، اس پر تو رحم کر دے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ایک عام مسلمان نہیں سمجھتا ہے۔ اور جب آپ نے اللہ اکبر کہا، وہی فرشتے، آپ نے امام کے پیچھے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد والضالین جیسے کہا، اور آپ ان کے پیچھے آمین آپ نے زور سے کہا آمین، فمن وفق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی۔ امام کے پیچھے آپ نے امام کے آمین کے ساتھ آپ نے آمین کہا، سورہ فاتحہ پڑھا اور آمین کہا۔ آمین کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ما تقدم گناہ، اب جتنے بھی گناہ ہیں آپ سے ہوئے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وہ صغیرہ گناہ، جتنے بھی گناہ آپ سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ابھی آپ کھڑے ہیں، پھر امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا کہ آپ رکوع میں رہیں، اور اس کے بعد امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بڑائی کو سن لیا جس نے اس کی بڑائی کیا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب پھر فرشتے جب آمین کہتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب آپ نے کمر اپنی ٹیڑھی کیا تھا، کسی انسان کے سامنے جھکنا ہو تو آدمی جھکے گا؟ نہیں جھکے گا، بلکہ اگر گردن چھوٹی ہے تو لمبی کر کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن جھکنا گوارا نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی کمر کو ٹیڑھی کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت بڑی سوغات عطا کرتا ہے۔ پھر فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس نے اپنی کمر کو ٹیڑھی کر کے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے تیرے بارگاہ میں، اور سجدے کے مقام پر اپنی نظر کو بڑھائے ہوئے ہے، مولا کریم اس کو تو معاف کر دے، آمین کہتے ہیں فرشتے۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فمن وفق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسے آدمی کے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ جانیے کہ ایک نمازی آدمی کیسے گناہ سے پاک اور صاف ہو کر کے جب انتقال کرتا ہے تو اس کی قبر میں بھی روشنی ہوتی ہے، اس کے میدان محشر میں بھی اس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے اور اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب عطا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حج اسی آدمی پر ہے جو مال والا ہے، زکات اسی آدمی پر ہے جو پیسے والا ہے، اور روزہ اسی آدمی پر ہے جو صحت مند ہے، لیکن نماز چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے مالدار ہو چاہے کوئی آدمی صحت مند ہو چاہے کوئی آدمی بیمار ہو، ہر آدمی کو نماز پڑھنی ہے اگر وہ 10-12 سال سے اوپر ہو گیا، جب تک کہ اسے موت نہیں آتی ہے، یا 3 حالتوں میں نماز معاف ہے۔ پاگل بن کر کے آپ گھومیے، نماز معاف ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں کوئی آدمی چلا گیا، نماز معاف ہے۔ اور وہ آدمی اس دنیا کی نگاہ میں بھلے ہوشیار ہو لیکن شریعت کی نگاہ میں پاگل ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ پاگل آدمی پر ہی نماز معاف ہے اور کسی آدمی پر نماز معاف نہیں ہے۔ وہ آدمی دنیا کی نگاہ میں ہوشیار اور چالاک ہے لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ بیوقوف اور احمق ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، آپ جانتے ہیں سجدے میں جب آپ نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، اپنی ناک کو اپنی پیشانی کو اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں پیر کو اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ نے رکھ دیا، اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے کہا،
یا نفل نماز ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں جو بھی اپنی مراد مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کی حمد بڑائی، حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو مانگنا ہو مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے جب سجدے میں رکھ دیا، سجدے سے جب سر اٹھایا تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آپ نے دنیا اور آخرت کی کون سی بھلائی ہے جو آپ نے مانگی نہ ہو؟ بہت سارے لوگ نماز بعد جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم نے نماز کے اندر کوئی چیز مانگی ہی نہیں۔ آپ نے نماز میں سجدے کے بعد دنیا اور آخرت سب کچھ مانگ لیا۔ آپ نے سب سے پہلے کہا اے اللہ تو مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم کر، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے ہدایت پر کے راستے پہ تو گامزن رکھ، میری تو رہنمائی عطا فرما، اور اے اللہ تو میرے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کر، مجھے معاف کر دے، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، ورزقنی۔ اور اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی پریشانی ہے ایک آدمی کی، وہ روزی کا مسئلہ ہے۔ اسی روزی کے مسئلے کی وجہ سے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے، اور اسی روزی کے مسئلے سے آدمی نیک بھی بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بھی بنتا ہے، اور کفران نعمت کی کا باعث بھی یہی روزی بنتی ہے۔ دنیا اور آخرت سب کچھ آپ نے مانگ لیا۔ اب آپ کی ایک رکعت کی نماز مکمل ہو گئی، اسی طریقے سے پوری نماز ہے۔ اب آپ جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بن کر کے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ بن کر کے، اس کا محبوب بن کر کے، صرف اس کا محبوب نہیں بن کر کے، محبوب ملائکہ بن کر کے آپ اس مسجد سے نکلے، اور جب وہ برکت کے قدم اٹھ کر کے آپ کے گھر میں گئے تو شیطان بھی آپ کے گھر سے بھاگ گیا۔ شیطان اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتا ہے جس گھر کے اندر نمازی رہتے ہو، اور اگر کسی گھر کے اندر شیطان ہے تو آپ جان لیجئے کہ اس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی گئی۔ اس لیے شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ فرض نماز تو واجب ہے کہ آپ امام کے پیچھے مسجد میں پڑھائیں، لیکن کبھی کبھار آپ کو سنت یا نفل نماز آپ کو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس میں نماز پڑھیں گے تو شیطان اس کمرے کے اندر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھروں میں بھی سنت پڑھیں اور نوافل پڑھیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر اس نماز کی برکت سے سکون ہو، عافیت ہو اور خیر و برکت کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے انہی باتوں پر دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو بنانے اور صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے فرمائے۔ واضح رہے کہ یہی غسل کا طریقہ، یہی وضو کا طریقہ ٹھیک عورتوں کا بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے۔ عورتیں بھی جب ناپاک ہوں گی اسی طریقے سے، اور مرد بھی جب ناپاک ہوں گے تو اسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی، یا ہم نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا یا غسل نہیں کیا ہے، تو مولا کریم تو ہمارے صحت اپنے درگزر کا معاملہ فرما، اور ہمیں تو نیک اور متقی بنا، اور ہمیں سب سے بڑی دولت مولا کریم کو نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔